الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ماہ ربیع الاول کو یہ عظیم الشان شرف حاصل ہے کہ اس میں سرور دو عالم خاتم الانبیاء حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، اور اس طرح دنیا کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالیہ کا نور میسر آیا۔ یہ انسانی تاریخ کا عظیم الشان پرمسرت واقعہ ہے۔ یقیناً یہ شرف اور مقام کسی اور مہینے کو حاصل نہیں، اس لیے اس حیثیت سے ماہ ربیع الاول کو سال بھر کے تمام مہینوں پر فضیلت و فوقیت حاصل ہے۔ اس ماہ مبارک کے لیے یہی عظیم الشان فضیلت و مقام کافی ہے۔ البتہ یہ بات اچھی طرح واضح رہنی چاہیے کہ اس مہینے سے متعلق کوئی اور اضافی فضیلت قرآن و سنت سے کہیں ثابت نہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس ماہ مبارک سے متعلق مخصوص اعمال کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس لیے اس ماہ سے متعلق اپنی جانب سے اعمال و عبادات بیان کرنا شریعت میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا ہے، جو کہ ناجائز اور بدعت ہے۔ البتہ اس مہینے میں چونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک آمد ہوئی ہے، اس لیے اس حیثیت سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اس مہینے کے خاص تعلق ہے۔ لہذا اس مہینے کی عظمت اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس ماہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں گناہوں سے بچنے، عبادات کا اہتمام کرنے، درود و سلام کی کثرت اور سنتوں کو اپنانے اور بدعات سے اجتناب کرنے کا اہتمام بھی بخوبی کیا جانا چاہیے، اور آئندہ کے لیے بھی پختہ عزم کر لینا چاہیے کہ اپنی زندگی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بسر کرنی ہے۔ یہی حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد مبارک کا مقصد ہے۔ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے متعلق 4 متفقن علیہ باتیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے متعلق 4 باتوں پر امت کے اکابر اہل علم کا اتفاق ہے۔ نمبر 1، حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت عام الفیل میں ہوئی۔ نمبر 2، حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ربیع الاول میں ہوئی۔ نمبر 3، حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت پیر کے روز ہوئی۔ نمبر 4، حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے متعلقہ مذکورہ امور میں اہل علم کے اتفاق کے بعد اس بات میں شدید اختلاف ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت بسعادت تاریخ کیا تھی۔ اس حوالے سے امت کے حضرات اکابر کے متعدد اقوال ہیں، جس کے نتیجے میں ربیع الاول کی 2، 8، 10، 14، 13، 12 تاریخیں ملتی ہیں، جن میں سے زیادہ تر ربیع الاول کی 2، 8، 10 یا 12 تاریخ کو بعض یا اکثر حضرات نے ترجیح دی ہے۔ اس تفصیل سے یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات بابرکات اس قدر عظیم الشان ہستی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ ہی کا مرتبہ ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اس طرح حضرات صحابہ کرام جو کہ حضور انور صلی اللہ تعالی وسلم جانثار تھے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ایک ادا انہوں نے محفوظ فرمائی،
تو پھر تاریخ ولادت کی درست تعیین کیوں نہ ہو سکی؟ تو اس شبہ کے متعدد جوابات دیے گئے ہیں، جن میں سے ایک درست جواب یہ بھی ہے کہ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ولادت مبارکہ کی تاریخ سے متعلق امت کا کوئی شرعی حکم وابستہ نہیں تھا، اس لیے من جانب اللہ اس کی حفاظت کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ سال بھر کی جن تاریخوں سے شریعت کے احکام وابستہ تھے تو ان سے متعلق حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشادات امت کے سامنے ہیں، اور ان تاریخوں کو محفوظ رکھنے کا اہتمام امت نے بخوبی کیا۔ لیکن حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ سے متعلق قرآن و سنت میں کوئی مخصوص حکم نہیں ملتا، اس لیے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی اقدامات حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جانب سے اجتماعی طور پر سامنے نہیں آئے، اور نہ ہی حضور انور صلی اللہ تعالی وسلم کی جانب سے ایسا کوئی حکم دیا گیا۔ حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم تاریخ ولادت کی تعیین میں متعدد اقوال ہیں۔ یہ اختلاف خود اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی تاریخ ولادت سے متعلق نہ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے کوئی حکم یا فضیلت بیان فرمائی ہے، نہ ہی حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان میں اس حوالے سے کسی خاص عمل یا جشن وغیرہ کا اہتمام تھا، اور نہ ہی حضرات تابعین تبع تابعین میں، کیونکہ اگر اس تاریخ سے متعلق حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم حضرات صحابہ تابعین کرام تبع تابعین نظام میں کوئی مخصوص عمل یا اہتمام یا جشن وغیرہ رائج ہوتا تو امت میں اس تاریخ ولادت سے متعلق اس قدر اختلاف نہ ہوتا۔ اس اہم نقطے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ یہ بات روز روشن سے بھی زیادہ واضح ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت ہر مومن کے ایمان کا اہم جزو ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وصال تک پوری مبارک زندگی کی سیرت اور حالات کا تذکرہ بڑی ہی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا باعث ہے، اور اس حقیقت میں بھی دو رائے نہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر مبارک افضل اعمال میں سے ہے، جو کہ بڑے ہی اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے، اور یہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر مبارک کو زندگی کا ایک اہم جز بنائے، اپنی زبان اور دل کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت کے تذکروں سے منور کرے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ان کی حیات طیبہ کے مبارک حالات سے بھرپور واقفیت حاصل کرے۔ نہایت ہی افسوس ہے اس مسلمان پر جو حضور انور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کا دعویٰ بھی کرے اور پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سے واقفیت بھی حاصل نہ کرے، اور نہ ہی حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک تذکروں سے دلچسپی ہو۔ یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے۔ بہت سے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جب ربیع الاول آتا ہے تو انہیں حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت اور عشق یاد آ جاتا ہے، سیرت کے جلسے یاد آ جاتے ہیں، درود شریف کے اہتمام کا شوق بڑھاتا ہے، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت اور عشق کے اظہار کے نت نئے نئے نمونے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ کیا حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ محبت اور اس کا اظہار کا سلسلہ صرف ماہ ربیع الاول کے ساتھ خاص ہے؟ کیا حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مبارکہ کے تذکرے صرف اس ماہ مبارک کے ساتھ مخصوص ہیں؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ حضور انور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ محبت تو پورے سال بلکہ زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ یہ کسی مہینے کے ساتھ خاص نہیں، اور نہ ہی چند چیزوں کے ساتھ خاص ہے، بلکہ مومن کی زندگی کا ہر لمحہ ربیع الاول ہے۔ بندہ ناچیز نے پچھلے سال 1446 ہجری میں اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ پورا سال سیرت کی کسی نہ کسی کتاب کو مطالعے میں رکھوں گا، اور ساتھ ساتھ درود السلام کا اہتمام بھی رکھوں گا۔ تحدیث بن نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں، آج الحمدللہ یوٹیوب کے چینل عمر گیلری چینل پر 107 سبق اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مزید عمل کی توفیق دیں۔
بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی کے ہر معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مد نظر رکھنا ہے۔ ہر وقت زبان پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم مبارک تذکرے ہوتے رہیں، وہ زندگی بھر عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کا شیدائی ہوتا ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے تعلق کو ماہ ربیع الاول کے ساتھ خاص کرنا، یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ عشق کے تقاضوں اور آپ کی تعلیمات کے خلاف ہے، خصوصاً جبکہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان اور حضرات تابعین، تبع تابعین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک زمانوں میں ماہ ربیع الاول سے متعلق کوئی خاص سرگرمی نظر نہیں آتی، اور نہ ہی انہوں نے اس ماہ میں سال کے دیگر مہینوں کی بنسبت خصوصیت کے ساتھ عشق و محبت کے نمونے اپنائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مومن کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی بھر اس کی زبان پر حضور صلی اللہ تعالی وسلم تذکرے ہوں۔ ظاہر ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے ہر وقت اس کا تذکرہ کرتے رہنا میں ایک عاشق صادق کو لطف آتا ہے۔ وہ یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس کی زبان اور اس کا دل کسی لمحے محبوب کے ذکر اور تصور سے خالی ہو؟ اس لیے حضور انور صلی اللہ تعالی وسلم کے تذکرے زندگی بھر ہونے چاہیے، سال بھر ہونے چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے تذکروں کو ربیع الاول کے ساتھ خاص کرنا عشق کے تقاضوں کے بھی خلاف ہے اور شریعت کی تعلیمات کے بھی۔ اس سے سیرت کے ان جلسوں کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے جو صرف اس ماہ ربیع الاول میں منعقد کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ صرف ان کے لیے یہ مہینہ خاص کرنا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر مبارک زندگی بھر، پورے سال، پورے مہینے، کسی ہفتے، کسی بھی دن، کسی کے بھی لیے ممنوع نہیں، بلکہ بڑے ہی برکت اور سعادت والے ہیں۔ وہ لمحات جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ذکر مبارک کیا جائے، اس میں تو کسی بھی مسلمان کو تردد اور اختلاف نہیں ہو سکتا۔ البتہ جو بات باعث اختلاف اور قابل اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کے لیے ماہ ربیع الاول کو خاص کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر یوم ولادت اور میلاد منانا، ماہ ربیع الاول اور خصوصاً اس کی 12 تاریخ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آمد یا میلاد کی خوشی میں جلد سے جلوس منعقد کرنا، اس کو عید قرار دے کر عید جیسے اعمال سر انجام دینا، چراغاں کرنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کو صبح صادق کے وقت آمد مبارک کی خوشی میں قیام کرنا، یا میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے دیگر امور سر انجام دینا شریعت کی نظر میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کیا یہ کام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، حضرات تابعین، تبع تابعین رحمۃ اللہ تعالی علیہم ثابت ہیں؟ اگر ثابت ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر تو کسی مسلمان کے لیے اس میں تردد کی گنجائش ہی نہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 23 سالہ عہد نبوت میں ربیع الاول میں میلاد کے نام پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر تقریباً 30 سال خلافت راشدہ کا زمانہ رہا، پھر تقریباً 200 سال تک خیر القرون کا زمانہ بنتا ہے۔ یہ پورا عرصہ ماہ ربیع الاول میں جشن میلاد سے خالی نظر آتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ انہوں نے عشق کے نام پر یہ جشن نہیں منایا؟ اور اس کے تمام تر اسباب موجود ہونے کے باوجود بھی انہوں نے یہ عید ایجاد نہیں کی، تو آج یہ سب کچھ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ آج یہ عشق کے نام پر کیسے اپنایا جا سکتا ہے؟ آج یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا معیار کیسے بن سکتا ہے؟ اس تمام صورتحال سے عید میلاد کا بدعت ہونا بخوبی واضح ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ عید میلاد النبی اپنی ذات میں ایک بدعت عمل ہے، گویا کہ اگر اس میں کوئی اور ناجائز غیر شرعی کام نہ بھی ہو تب بھی اس کے ناجائز اور بدعت ہونے میں کوئی تردد اور شک نہیں، کیونکہ دین اسلام میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مزید افسوسناک صورتحال یہ بھی ہے کہ جشن عید منانے کی آڑ میں بہت سے گناہوں اور غیر شرعی امور کا بھی ارتکاب کیا جاتا ہے، جس میں سال بہ سال اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ جس کی تفصیل یہ ہے: نمبر 1، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بدعت اور ناجائز ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ قرآن و سنت، حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان خیر القرون کے مبارک زمانوں سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، بلکہ یہ بدعت 6 صدی ہجری کے بعد ایجاد ہوئی۔
نمبر 2، ماہ ربیع الاول کو خاص کر کے بلکہ لازم سمجھ کر ذکر ولادت باسعادت کرنا، حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم ذکر مبارک کرنا، سیرت کے جلسے منعقد کرنا شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ شریعت نے جو عمل کسی ماہ کے ساتھ خاص نہیں کیا اسے کسی ماہ یا دن کے ساتھ خاص کرنا اور اسے لازم سمجھنا، ضروری سمجھنا شرعاً درست نہیں، بلکہ یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے، جیسا کہ سال ثواب کے نام پر تیجا، چالیسواں وغیرہ کا حکم ہے۔ آج کل تو اس کو ایسا لازم سمجھا جانے لگا ہے کہ جو حضرات اس ماہ ربیع الاول میں عید میلاد نہیں مناتے اور عید میلاد کے نام پر جلسے جلوس نہیں کرتے، ان کو تنقید و ملامت کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کے عشق رسالت کو شک کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کے دل میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت نہیں ہے۔ یہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے ذکر کو پسند نہیں کرتے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام باتیں شریعت کے خلاف اور ناجائز ہیں۔ نمبر 3، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم ولادت منایا جاتا ہے، حالانکہ اسلام میں کسی شخصیت کے دن منانے کا کوئی تصور ہی نہیں، اس لیے حضور انور صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کا دن منانا شریعت کے بھی خلاف ہے۔ نمبر 4، حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی یوم ولادت کو عید میلاد النبی کا نام دے کر عید منائی جاتی ہے، حالانکہ اسلام میں اس عید کا کوئی تصور ہی نہیں۔ نمبر 5، جشن عید میلاد کے نام پر چراغاں کیا جاتا ہے، جھنڈے لگائے جاتے ہیں، حالانکہ دین میں نہ تو عید میلاد کا کوئی تصور ہے، نہ ہی اس کے لیے چراغاں کرنے اور جھنڈے وغیرہ لگانے کا، اس لیے یہ بھی شریعت کے خلاف ہے۔ نمبر 6، بعض مقامات پر عید میلاد منانے کے لیے چوری کی بجلی استعمال کی جاتی ہے، جس کا حرام ہونا واضح ہے۔ نمبر 7، عید میلاد النبی کا جلوس نکالا جاتا ہے، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ نمبر 8، عید میلاد کے جلسے اور جلوس کے لیے راستوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جس سے گزرنے والوں کو تکلیف کا سامنا ہوتا ہے، حالانکہ شریعت میں اس کی ممانعت ہے۔ نمبر 10، بعض مقامات پر عید میلاد کے جلسوں تقاریب میں آلات موسیقی کی طرز کے ساتھ نعتیں پڑھی جاتی ہیں، جو کہ غیر شرعی عمل ہے بلکہ نہایت ہی بے ادبی ہے۔ نمبر 11، بعض مقامات پر عید میلاد کے نام پر مرد و زن کا مخلوط اجتماع منعقد کیا جاتا ہے، جس کا ناجائز ہونا واضح ہے۔ نمبر 12، بہت سے خطیب حضرات میلاد کی مجالس میں غیر معتبر روایات اور من گھڑت واقعات بھی بیان کرتے رہتے ہیں، جو کہ شرعاً ممنوع ہے۔ نمبر 13، عید میلاد کے نام پر کھانے کی چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں، شربت کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں اور اس کے فضائل بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ واضح ہے، ایک تو عید میلاد کے نام پر ان کھانے پینے کی تقسیم ہی غیر شرعی ہے، دوم یہ کہ ان چیزوں کو ماہ ربیع الاول کے ساتھ خاص کرنا بھی غیر شرعی عمل ہے۔ ایسی باتیں صحابہ کرام تابعین اعظام سے ثابت نہیں۔ الغرض، ماہ ربیع الاول میں عید میلاد اور عشق نبی کے نام پر شرعی احکامات کی پامالی اور بدعات کی ترویج کا سلسلہ زور و شور سے جاری رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان منکرات سے بچائے اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پڑھنے اور سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔